جی ٹھیک ہے، مجھے شدت سے انتظار ہے، بہت شکریہ سر۔ سادان مضبوط سے تشکر آمیز انداز سے سنگ فون کے اس پار مخاطب تھا اور کرمان اور عاقل بھی بےتاب انداز میں اپنے اپنے چہروں پر تجسس اور فکر سجائے ہوئے تھے۔ رپورٹ آج آ جائے گی، لیکن چاچو یہ سب بابا سائیں کو بنا کورٹ آرڈر بتایا تو وہ اس پر اور مشتعل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے لاہور جانا ہوگا۔ تینوں کی موت اگر ایک ہی زہر سے ہوئی ہے تو پھر منظور حسین اور فضا اس سارے معاملے سے آزاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اور عاقل پیچھے پورا دھیان رکھیں گے۔ اور میں کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں۔ اس وقت سادان کے جو سب سے قریب اور وفادار تھا وہ عاقل تھا، اور سچ میں اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ سادان کا سچا رکھوالا ہے۔ تبھی کرمان بھی بلا جھجک یہ بات عاقل کے سامنے کرنے والے تھے، جس پر اب سادان بھی تجسس میں تھا۔ ابھی 1-2 دن مجھے اپنے اسپتال کا کام شروع کروانا ہے، انشاءاللہ پرسوں روانگی کا سوچتا ہوں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سادان ان تمام بگڑے حالات کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن کو بھی لے کر آگے جانے کا سوچ چکا تھا، اور اس نے یہیں گاؤں میں ہی اپنا ہاسپٹل کھولنے کا ارادہ کیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے نام کی ساری زمین استعمال میں لانے والا تھا۔ آخری بات پر کرمان کچھ متذبذب سے ہوئے، جو سادان اور عاقل نے بھی نوٹ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ تو کومل اور شاویز کا نکاح کرواؤ، بعد میں یہ بات ہم حالات کی سنگینی کے کم ہوتے ہی سب کو بتا دیں گے۔ واپسی پر ویسے بھی کومل تمہارے ساتھ آ جائے گی، میں بس اپنی بیٹی کی زندگی میں اپنے جیسی بے سکونی نہیں چاہتا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ یہ بات کہہ کر کرمان نے اب واقعی سادان اور عاقل دونوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، اور سادان سمجھ نہیں پایا کہ آخر وہ اس شادی اور نکاح کے لیے اس قدر ٹچی کیوں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے چاچو، لیکن آپ کے بنا نکاح، یہ تو ادھوری خوشی ہو جائے گی۔ نہیں، تم وہاں موجود ہوگے تو یہی سمجھوں گا کہ میں وہاں ہوں۔ وہ سب راضی ہیں تو بس یہ نیک فریضہ تم جاتے ہی پورا کرواؤ، اور میری دعائیں تو میرے سب بچوں کے ساتھ یہاں ہو کر بھی ہیں۔ یہ بات سلطانہ بھابھی کو بھی بتائی میں نے، اور وہ بھی متفق ہیں کہ حویلی میں اس کا ذکر کرنے سے پہلے ان دونوں کا نکاح کروا دیں۔ یہ حویلی صرف خوشیوں کا قتل کرنا جانتی ہے سادان، اور میں نہیں چاہتا میری پیاری کومل کے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ شاید اولاد چیز ہی ایسی ہے کہ والدین ان کے سکون کی ہر ممکن کوشش کرتے کرتے خود نڈھال ہو جاتے ہیں۔ سادان کو اب ان کی بات قابل منظور لگی، تبھی وہ ان کے گرد اپنی مضبوط بازو پھیلائے مسکرا کر اس پیارے فریضے کی ادائیگی کی یقین دہانی کروا گیا، جس پر اب دونوں سمیت عاقل کے چہرے پر بھی بہار تھی۔ انشاءاللہ چاروں کی شادی اس حویلی میں دھوم دھام سے ہوگی، یہ مجھے یقین ہے۔ ایک بار میرے پیارے سائیں کو جیت مل جائے تو پھر اس حویلی کا ہر سایہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہو کرمان سائیں، اللہ سب بہتر کر دے گا۔ اس نازک وقت پہ عاقل کی جوش میں اور دل فریب تسلی میں لپٹ کر کے یہ باتیں جہاں سادان کا دل بہار کر گئیں، وہاں اب کرمان نے بھی بے حد نثار نگاہیں عاقل پر ڈالی، جو ابھی ان کے لیے بھی بہت بڑی آسانی تھا۔ کل ہی میں تمہارے ایڈمیشن کے لیے جاؤں گی، میرا خیال ہے تم 9ویں اور 10ویں ایک ساتھ دے دو، ویسے بھی تمہارا کافی خرچ ہو چکا ہے، اور تم بالکل بھی ٹینشن مت لو، میں تمہیں آن لائن ٹیوشن دوں گی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ میں یہاں زیادہ نہیں رہ سکتی، بابا نے دوست کی شادی کا بہانہ بنا رکھا ہے، ورنہ ابھی تک تو حویلی میں ہنگامہ برپا ہو چکا ہوتا۔ کومل کے چہرے پر آج تو الگ ہی فرحت تھی، اور یہ فضا نے بھی محسوس کیا۔ کومل باجی، میں نے ان کو کہہ تو دیا ہے کہ میں رہ لوں گی، پر سچی مجھے بہت ڈر لگے گا۔ فضا نے سہمے سے انداز میں لپٹ کر اپنے خوف کو زبان دی تو کومل اس کو ان کو کے لفظ پر حسین سا مسکرا کر فضا کی گالوں کو پکڑے ہنس دی، جس پر فضا بھی چہم سی گئی۔ ان کو کیوں کہہ رہی ہو؟ سادان نام ہے ان کا، نام لینا اچھا نہیں لگتا کیا میری شہزادی کو؟ ویسے تمہارے ڈر کا بھی کچھ کر لیں گے، تم ابھی سے فکر مت کرو، ابھی تو کچھ دن ہوں نا، تب تک تمہیں عادت ڈال جاؤں گی۔ کومل نے مسرت کی تیز لہر میں ملبوس ہوئے ایک ساتھ کئی باتیں کر دی، پر پیاری گداز سی سانولی تو سائیں کے نام پر ہی دم ساتھ گئی۔ تمہیں سادان کیسے لگتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک لرزاں خیز سوال، اور فضا تو یوں لگا لہو سے خالی ہو گئی تھی۔ گھبراہٹ، جھجک اور گلابی پن نے بھی اس سانولی گالوں پر آج حسب توقع عود آنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ اچھے ہیں نا، سب کو اچھے لگتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ہماری پیاری فضا کو کیسے لگتے ہیں؟ باجی مجھے نیند آ رہی ہے، کل بتاؤں؟ اف، اس معصومیت پر مر ہی نہ جائیں، اتنی پیاری کیوں ہو تم فضا؟
کومل بھی دل فریب سی ہنسی ہنسے اسے فراخ دلی سے سر اسپات کو ہلائے اور خود بھی سونے کو لیٹنے لگی تو پیاس کا احساس جاگا مگر پانی نہیں تھا۔ فلزا صاحبہ تو فوری لحاف میں غرق ہو گئی اور کومل بھی ایک نظر فلزا کو دے کر مسکراتی ہوئی پانی پینے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت اچھا فیصلہ، اللہ میری شہزادی کو خوش رکھے۔ اس بات کا ذکر ابھی تم تیمور سے مت کرنا، بھلے یہ شریف النفس بنا ہوا ہے پر ہے تو بابا اور دادی کا چمچہ۔ اللہ میرے بچے کی مشکل آسان کرے۔ آج تیمور کو اپنی کتابیں لے کر دالان میں بیٹھ کر پڑھتا دیکھ کر سعدان اور سلطانہ کو تو حقیقی صدمہ لگا تھا، پر یہ سب کرامت تو اس وعدے کی تھی جو سعدان نے اس سے کیا تھا کہ وہ جلد اس کا رمشا سے نکاح کروائے گا۔ میری پیاری اماں سائیں، یہ بات صرف آپ کو، مجھے، عاقل اور چاچو کو پتہ ہے، اور جب تک حویلی کے خونخوار نظام نہیں بدلتے تب تک ہم اسے خفیہ رکھیں گے۔ بس آپ نے عالیہ آپی کا دھیان رکھنا ہے۔ میں پرسوں انشاءاللہ فجر کے وقت نکل جاؤں گا، اور اس تیمور پر بھی آپ نے پوری نظر رکھنی ہے کہ یہ گھر سے نہ نکلے۔ ویسے تو میں عاقل کو اس کے پیچھے لگا کر جاؤں گا پر اس نعمانے پر بھی تھوڑی ذمہ داریاں نہیں ہیں، لہٰذا بشیر کو بھی میں نے نظر رکھنے کا کہا ہے۔ اللہ تجھے سرخرو کرے، ہر اس بندے کی عمر دراز ہو جو میرے شہزادے کا مددگار ہے، اور ہاں میری بہو کو میرا بہت سا پیار دینا اور اسے کہنا کہ خود کو اکیلا نہ سمجھے، اسے یہ احساس دے آنا کہ وہ خود کو پیار کرنے لگے۔ ملاقات کا سوچ سوچ کر دل میں خوشی اور سرمستی بڑھتی جا رہی تھی، اور اس بار سعدان اسے واقعی دوست سے بڑھ کر کوئی انوکھا احساس دینا چاہتا تھا تاکہ اپنی اور فلزا کی کہانی کا موہوم سی صحیح آغاز کر سکے۔ سعدان نے ہلکی سی آنکھ چرا کر معاملے کو دبانے کا سوچا، مگر مائیں تو بچوں کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں، تو سلطانہ کیسے نہ جانتی کہ ان کا شہزادہ بھی اسیر ہو رہا ہے۔ یہ آنکھیں چراتا سعدان اس قدر حسین تھا کہ سلطانہ نے اس کا صدقہ اتارے اس کا پکڑا ہاتھ چوما اور بچے کے چہرے کا سکون ملاحظہ فرمایا جو فرحت بخش تھا۔ ابھی وہ آپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اماں سائیں، ڈرتا ہوں کہ اسے کھو نہ دوں۔ آپ اب میرے لیے یہ بھی دعا کریں کہ وہ مجھ سے کبھی دور نہ ہو، اور میں جانتا ہوں آپ یہ دعا میرے بن کہے بھی کرتی ہیں اور کریں گی۔ یاور کی موت کا دکھ تو لازوال ہے، پر میری کوشش ہے کہ آپ اب کسی اور بچے کا دکھ نہ دیکھ سکیں۔ میری تو طاقت ہے آپ، میری پیاری اماں سائیں۔ وہ ان کی پیشانی چومتا اپنا بھاری دل ہلکا کر گیا اور وہ بس اس کی نظر اتارتی رہ گئی۔ اللہ تجھے فلزا سے کبھی دور نہیں کرے گا، اگر وہ میرے پیارے بچے کی بہار ہے تو کبھی اس بہار کو خزاں کی سیاہی نہ ملے۔ سعدان کے دل نے اس پر آمین کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سنبھلتے کمرے میں آتی عالیہ کے ہونک زدہ اڑی رنگت سے اٹے چہرے کو دیکھ کر وہ دونوں ہی چونکے۔ سعدان بھی اٹھ کر عالیہ تک گیا جو پھر سے رو دی تھی۔ وہ امی کا فون آیا تھا سعدان، تبریز کو پولیس لے گی، پلیز سعدان کچھ کرو، ان کو چھڑوا لو پلیز۔ یہ ضرور بابا سائیں نے کروایا ہوگا، اور آپ بھی میری پیاری آپی یہاں دیکھیں، کیوں اس جانور کے لیے رو رہی ہیں؟ اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، جس نے میری بہن کو بے بغت کیا، اب اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ عالیہ رو رو کر ہی لگتا ہے مر جانے کو تھی۔ پہلے تبریز سے دوری اس کے لیے سہانے رو تھی، اب جب وہ تکلیف میں تھا تو اس پگلی کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ میرا سب کچھ ہے، میں ان سے ناراض ہوں مگر الگ نہیں ہوئی، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ انہیں ایسی سزا دے، مجھ سے یہ برداشت نہیں۔ خدا کے لیے سعدان ان کو نکلوا دو پلیز۔ اس انسان نے آپ کو اتنی تکلیف دی پھر بھی آپ اسی کا سوچ رہی ہیں۔ آپ ہی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی آپ کو ان سے الگ نہیں کرے گا، لیکن اس شخص کو آپ کی قدر آنا ضروری ہے۔ میں آپ کو مزید بے قدر ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور بابا سائیں کا یہ فیصلہ درست ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان کو خود نکلوا دوں گا، لیکن کم از کم 3-4 دن وہ وہیں رہیں تو اچھا ہے۔ بس یہ آنسو ہٹا دیں، تھوڑی سی بے رحم بن جائیں، ورنہ اس انسان کو اپنی قدر کبھی نہیں آئے گی۔ سعدان، میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں، مجھے ان کی کوئی تکلیف نہیں دیکھنی، ان کو جو سزا ہے وہ میں دوں گی۔ تم پلیز ان کو جلد اس سب سے نکال لو ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ روتی ہوئی تعصب سے گزارش کرتی عالیہ، اب سعدان کو بھی دکھ تھا، اور وہ واپس آتی تبریز کو چھڑوانے کا سوچ چکا تھا، اور عالیہ کا بس چلتا تو تبریز پر آئی مصیبت بھی خود پر لے لیتی۔ میں آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گا، مگر آپ یوں رونا بند کریں۔ آپ کی طبیعت آگے ہی ٹھیک نہیں ہے، بی پی دیکھا تھا آپ نے کتنا ہائی ہے۔ بس نا میری شہزادی، اب آپ ہر ٹینشن مجھ پہ چھوڑ دیں، آئیں یہاں آرام سے بیٹھیں۔
بھائی ہو تو سادان جیسا۔ اپنا رونا بھول کر وہ بیڈ پر اسے بٹھائے خود بھی ساتھ بیٹھا، جس پر سلطانہ نے اب ان دونوں کے ایک جیسے ہم شکل پیارے سے لاڈلوں کا نثار ہوتی نظروں سے صدقہ اتارا۔ تم پر آگے کیا کم ٹینشن ہے میرے بھائی، تیمور کا سنا میں نے، دل کٹ گیا۔ تم بھی ہمت مت ہارنا، میری اور اماں سائیں کی ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو میری ہم شکل، ویسے سب برا جلد ختم ہوگا، آپ بس میرا حوصلہ بنے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں گی تو مجھے یہ دعا سے زیادہ افضل لگے گا۔ آپ پہلے کی طرح اب اپنی تعلیم بھی جاری کریں، اور میں تبریز سے یہ شرط بھی رکھوں گا کہ آپ کو پڑھنے کی اجازت دے۔ کاش تھوڑی جماعتیں وہ بھی پڑھ لیتے تو یہ جواب عقل ٹھکانے لگانی پڑی ہے یہ پہلے ہی آ جاتی۔ میرا بس چلے تو انہیں بھی پڑھنے بٹھا دوں قسم سے۔ سادان چاہتا تھا عالیہ کو کچھ بہتر فیل کروائے اور سادان کچھ کرے اور وہ رنگ نہ لائے، ایسا تھوڑی ممکن تھا۔ اب وہ تلخ سی سہی پر ہنس کر منظر معطر کر گئی تھی۔ بالکل وہ ہنستی بھی سادان کی طرح آفرین حد تک حسین تھی، اور یہ ہلکا پھلکا سادان کا دانستہ اپنایا انداز بہت حد تک تناؤ ہٹا گیا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے اب واقعی دکھوں کا تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ وہ کچن میں پانی پینے آئی تھی، سب شاید سونے جا چکے تھے، تبھی گھر کی مین لائٹس آف تھی مگر کچن کی لائٹ آن رہتی تھی۔ کومل نے پانی پی کر بوتل دوبارہ وہیں شیلف پر رکھی اور باہر نکلنے ہی لگی جب سامنے سے شاویز کے آنے پر وہ بوکھلا گئی، مگر اس بار جناب من ٹکر سے بچ گئے تھے۔ مگر یوں شاویز کا سامنا وہ امید نہیں کر رہی تھی، تبھی گھبراہٹ اور خوشی سے اس کے گالوں پر سرخی اتر آئی۔ دوسری طرف تو سنجیدگی تھی، شاید شاویز ابھی بھی الجھن میں تھا اور وہ کومل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے قسمت نے اسے یہ موقع آج ہی فراہم کر دیا۔ کومل، وہ جو اپنے ڈولتے ڈوبتے دھڑکتے دل کو بھی ابھی سنبھال نہیں پائی تھی کہ دل کو جکڑتی صدا پر ہونک زدہ ہوئی، چہرہ اٹھائے شاویز کو دیکھنے لگی جو شدید مضطرب سا تھا۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں چھت پر؟ شاویز سے بات تو وہ خود بھی کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں شاویز کا ایسا سنجیدہ پن دیکھ کر کومل کا دل لرز اٹھا تھا، اور وہ پریشان سی سر ہلائے اس کے ساتھ چھت تک آئی۔ آج کل یہاں بارشوں کا طویل سلسلہ شروع تھا اور ابھی بھی یوں لگتا تھا جیسے فضا میں نمی کے قطرے موجود ہیں۔ وہ چھت پر لگی ریلنگ کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو کومل بھی جھجکتے سے قدموں کے سنگ بیچ میں فاصلہ بناتی ہوئی اس کے ساتھ ہی آ کر کھڑی ہوئی۔ دل تو دونوں کے بے ہنگم طور سے دھڑک رہے تھے، مگر شاویز بات کرنا ضروری جانتا تھا، اور کومل تو بہت ڈر رہی تھی کہیں شاویز کچھ ایسا نہ کہہ دے جو اس کی زندگی پر بھاری ہو۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی کا حسب منشا سا وقفہ رہا، اور پھر خود شاویز نے بات کرنے کی ہمت بندھائی۔ دراصل ہم دونوں کو لے کر تمام افراد سنجیدہ ہو گئے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کی خوشی کیا ہے، تبھی آپ سے خود بات کر کے تسلی چاہتا ہوں۔ آپ ایک مشرقی لڑکی ہیں اور یقیناً آپ نے اپنے بڑوں کا فیصلہ قبول کیا ہے، مگر کیا آپ اس سب سے واقعی متفق ہیں؟ کومل کو لگا اس کی دھڑکن رک گئی ہے اور سانسیں بے ربط ہو کر پاگل ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، آپ مجھے کھل کر بتا سکتی ہیں اگر آپ کسی اور کی زوجہ بننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، یہ شادی بیاہ دل کی منشا اور رضا سے ہونے چاہیے۔ میں آپ کی رائے کو جاننا چاہتا ہوں، پلیز خاموش مت رہیں۔ اتنا تو شاویز بھی ایمان رکھتا تھا کہ وہ اسے کچھ الگ جانتی ہے، مگر وہ ایک حقیقت پسند انسان بھی تھا اور اس کے لیے کومل کی خوشی کو اہم رکھنا فرض تھا۔ اس بات پر کومل بے قرار سی دکھائی دی اور دل فریب سی خاموشی توڑنے کو رضامند ہوئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور میں کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے کا کوئی ارمان نہیں رکھتی۔ میں نے آپ کو قبول کیا ہے، زبردستی نہیں ہوئی۔ آپ پریشان مت ہوں۔ شکریہ، آپ نے میرے دل سے بوجھ اتار دیا۔ ویسے یہ سب میرے لیے بھی اتنا شاکنگ ہے جتنا آپ کے لیے۔ اگر آپ کو یہ سب ذرا بھی اداس کر گیا ہو، یا لڑکیاں ایسی سچویشن میں جس طرح فیل کرتی ہیں، تو درگزر کر دیجیے گا۔ بڑا پتہ تھا جناب کو لڑکیوں کا، پر اپنی دیوانی کا حال نہیں جان پا رہا تھا جو نہ جانے خود پر کس ضبط سے جبر کیے ہوئے نڈھال تھی۔ ایک تو یہ جناب من پسند، اوپر سے اتنی پرکشش کہ جیسے میگنیٹ ہو۔ کومل ابھی جو عجیب سوچ رہی تھی اس پر وہ کانپ سی اٹھی اور اپنے شوخ دل کو لمبی شٹ اپ کال دی۔ اور آپ کو بھی میں ناچیز قبول ہوں یا نہیں؟ جب آپ کو میں قبول ہوں تو پھر مجھے بھی یہ سب قبول ہے۔ ویسے بھی میری والدہ صاحبہ کو بہو کی شدید ضرورت ہے۔
ان کو بہو کی ضرورت ہے بس تبھی؟ کومل نے تحیر سے کھلی آنکھوں سے سوال کر کے شاویز کو بھی ساکن کیا، جو اسے دیکھ کر تھوڑا بچ بچاؤ کرنے کی سبیل میں مگن دکھائی دیا۔ نہیں، ساری ان کی بہو تو نہیں ہوں گی آپ؟ اف، یہ ادا جو دونوں کا دل دھڑکا گئی، اور نظروں کا یہ ملنا تو اب خطرناک تھا۔ تبھی دونوں ایک سی بھینی بھینی آسودہ مسکان کے سنگ نظریں چرا چکے تھے۔ آئی تھنک اب سونا چاہیے، آپ بھی ریسٹ کیجیے۔ اس وقت اب ملاقات بڑھتی تو خدشہ تھا دونوں کسی اور سمت ہی نکل پڑتے۔ کومل کو باہر کرتا ہوا وہ رسانیت سے کہہ کر نیچے چلا گیا، اور آج کومل کا دل واقعی شاویز پر قربان ہو گیا۔ بس نکاح ہونے دیں، پھر آپ کو آپ کی محبت دینے میں لمحہ نہیں لگائے گی یہ دیوانی۔ یا اللہ، آپ کا بے حد شکریہ مجھے اس قابل جانا کہ میرے نصیب میں شاویز لکھ دیے۔ آج تو وہ رشک زدہ تھی، ہواؤں میں تھی اور حقیقت میں جینا شروع کر چکی تھی۔ نکاح نامے پر آپ کی سنگت کے اعتراف میں دستخط کرتے ہوئے میرا دل چپکے سے کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ تو بس اب لمحے گن رہی تھی جب وہ اس کا من پسند انسان اس کا محرم بن جائے گا۔ رات تک رپورٹ تو آ گئی تھی مگر سعدان اس وقت ہاسپٹل جا نہیں پایا تھا، مگر فائنلی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یاور کی موت زہر سے ہی ہوئی ہے۔ نہ جانے کیوں یاور کی موت کا دکھ تو تھا، مگر سعدان کا دل کہیں اندر سے فلزہ اور منظور حسین کے بے گناہ ہونے پر مطمئن تھا۔ وہ ساری رات اس معاملے پر غور کرتا رہا تھا مگر کوئی کنارہ ہاتھ نہیں آ پا رہا تھا۔ اگر ان تینوں کو زہر دیا گیا ہے تو اب اس زہر دینے والے تک رسائی درکار تھی، اور یہ رسائی بادشاہ وقت کو اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ یاور اور اس کے دوستوں کو اگر اس دن زہر نہ دیا گیا ہوتا تو یقیناً وہ فلزہ کے ساتھ زیادتی کرنے والے تھے، اور یہ سوچتے ہوئے سعدان کانپ ہی تو اٹھا تھا۔ کتنی عجیب الجھی ہوئی مشکل کھڑی تھی کہ یہ سارے حالات شہزادے پر ذہنی دباؤ ڈال رہے تھے۔ فجر تک وہ یوں ہی صوفے پر نیند درآسا بس ان معاملات پر غور کرتا رہا جو اسے آگے درپیش آنے تھے۔ سعدان کے لیے اس بات میں فیصلہ لینا مشکل تھا کہ زہر ان تینوں پر فرض تھا یا نہیں، یعنی دوسری صورت فلزہ اس کے پاس نہ ہوتی، اور یہ تو شہزادہ اب سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ ایسا خیال ہی اس کے ذہن و دل کی شریانیں تان گیا۔ اب تو وہ فلزہ پر کسی کی بری نظر تو دور کسی کا سایہ بھی پڑنے نہیں دے سکتا تھا۔ اگلا دن سعدان کے لیے ایک گھٹن سفر لایا تھا کیونکہ وہ ہاسپٹل سے رپورٹ لینے خود گیا، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر افندی جو اس کے سینئر تھے ان کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کی اس سارے معاملے میں جی جان سے مدد کی۔ اس کے بعد بشیر ڈاکٹر کبیر کا منہ مشکور تھا، یقیناً اگر یہ سب نہ ہوتے تو شہزادہ کبھی بھی سچائی تک نہ پہنچتا۔ رپورٹ کے مطابق یاور کو بھی وہی زہر دیا گیا، اور وہ بھی مرنے سے پہلے شراب کے نشے میں تھا۔ یہ یقیناً شہزادے کے لیے سہانے روح غم تھا، مگر اب وہ خود کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کرنے والا تھا۔ لاہور جا کر اس نے یہ ساری رپورٹس اور تمام معاملات وکیل کو دینے تھے، اور اس کے بعد وہ سعدان کو ایک لیگل نوٹس دینے والا تھا جس کی روح سے منظور حسین کو باعزت اس کیس سے بری کیا جانا تھا، اور گاؤں کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو جانچنے کی ساری ذمہ داری وہ کورٹ کی اجازت کے بعد خود لینے والا تھا۔ پھر جب سعدان اصل مجرم تک پہنچ جاتا تو اس کے بعد کے تمام معاملات اور اس مجرم کی سزا کورٹ نے تجویز کرنی تھی۔ یہ سارے معاملات طے کرنے ہی سعدان کل لاہور جا رہا تھا، اور ساتھ ہی شاویز اور کومل کے نکاح کے ساتھ ہی وہ کومل کو بھی واپس لانے والا تھا۔ سعدان نے اگلا دن اس کام کے بعد اپنے ہاسپٹل کی جگہ پر کام شروع کروانے اور وہاں امام صاحب سے دعائے خیر کروانے سے کیا۔ خود امام صاحب نے سعدان کا اس کار خیر کی دل سے حوصلہ افزائی کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ اس چھوٹی سی تقریب میں بس عاقل کرمان، سعدان اور امام مسجد کے علاوہ گاؤں کے کچھ لوگ شامل ہوئے، جبکہ تیمور بھی کچھ دیر آیا تھا مگر پھر وہ عاقل کے ساتھ واپس چلا گیا۔ درمان جان بوجھ کر نہیں آیا تھا اور اس کا سعدان کو دکھ تھا۔ یہ ہاسپٹل وہ 6 ماہ کے اندر اندر مکمل کروانا چاہتا تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ اگلے 1 ماہ کے اندر اندر گاؤں کے معاملات سلجھا کر وہ اپنی باقی کی ہاؤس جاب مکمل کرے۔ اسے جاب سے اسپیشل افندی سر کے کہنے پر رعایت دی گئی تھی کیونکہ سعدان کی اس گاؤں میں ابھی زیادہ ضرورت تھی۔ دوسری طرف کومل نے فلزہ کا ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور حالات کی نازکی کے باعث وہ یہ دونوں امتحانات پرائیویٹ دینے والی تھی جو سعدان کا ہی مشورہ تھا۔ ویسے تو 9ویں اور 10ویں الگ الگ تھی مگر فلزہ بہت ذہین تھی،
اور ٹیچرز نے اس کا ٹیسٹ دے کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ 6 ماہ میں یہ دونوں کورس مکمل کر لے گی، جس پر کومل تو فکر مند ہو گئی، مگر فلزا کا اعتماد دے کر اس کے صدقے چلی گئی۔ وہ دونوں صبح گئیں اور پھر دونوں نے کل کے لیے تھوڑی شاپنگ کی۔ کومل نے اسے کل کے بارے میں بتایا تھا اور وہ بہت حیران ہوئی، مگر حیرانگی سے زیادہ فلزا کے چہرے پر خوشی تھی۔ نکاح کی ساری تیاری تو گلناز بیگم نے کر لی تھی، جبکہ کومل کا جوڑا اور سب چیزیں بھی وہ خود ہی دیکھنے والی تھیں۔ کومل نے فلزا کو بہت پیارا سا سمپل وائٹ اینڈ سلور ڈریس دلوایا تھا، کیونکہ نکاح کی تھیم وائٹ اور سلور تھی۔ انجیل بیگم آج کا سارا دن ہی اپنے شیطانی دماغ کو گھماتی رہی کہ آخر کار یہ سادان نے فلزا کو رکھا تو کہاں رکھا۔ سبھی سادان کی سوچ تک پہنچنے کی کوشش میں تھے، مگر شہزادے کے ساتھ اس کا اللہ تھا اور اللہ سے بڑا محافظ اور مددگار کوئی نہیں ہوتا۔ درمان چودھری کے آدمی آج بھی ہر جگہ فلزا کو تلاشتے رہے، مگر ان کے ہاتھ خالی ہی رہے اور اب انجیل بیگم اور درمان کو اپنی مسلسل ملتی ناکامی بہت زہر لگ رہی تھی۔ یقیناً وہ دونوں اب کچھ بڑا سوچنے والے تھے۔ کومل باجی، یہ گلناز امی آپ کا جوڑا دے گئی ہیں، آپ واش روم میں تھی نا، دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ کومل فریش ہو کر نکلی تو فلزا پر جوش تھی مسکان سجائے بہت پیارا جالی دار سفید کے اوپر سلور کڑھائی والا جوڑا لہرائے بولی، تو کومل تو اس حسین زیبائش زدہ لباس پر فدا ہی ہوگی۔ فلزا بھی آج تو نکھری ہوئی تھی اور کومل کا تو حال ہی بے حال تھا۔ محترمہ بنا لالی کے بھی آج گلابی تھی، آج کل وہ شاویز کے نکاح میں آنے والی تھی اور یہ اس کی محبت کی معراج تھی، تو خوشی، بلکہ خوشی کا تو چھوٹا لفظ تھا، آج تو دیوانی دل تک مہک رہی تھی۔ جوڑا بہت ہی چنا ہوا اعلیٰ تھا، قمیص شلوار سفید تھے اور جالی دار قمیص کے گلے پر سلور موتی سے کام تھا، جبکہ دوپٹہ بھی جالی دار کڑھائی سے اٹا ہوا تھا اور اس کے کنارے سلور لیس دار جھالر تھے جن کے شروع میں ایک سفید شیشہ پیوست تھا۔ شاویز بھی کل سفید سوٹ پہننے والا تھا اور سادان کو بھی اس نے سفید کا ہی کہا تھا۔ کل تو یہ چاروں آفتیں سب ساکت اور مسحور کن کرنے والی تھیں۔ شرمگی سی ہنسی ہونٹوں میں دباتی کومل آج تو یوں تھی جیسے آسمان سے اضافی نور اتر کر اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ خود فلزا کا لباس بھی سفید تھا، مگر اس کی گھیرے والی شلوار بھی وائٹ تھی، جبکہ جالی دار سفید قمیص اور دوپٹے پر بس سلور کام اور سلور ہی لیس تھی جو حسین ترین تھی۔ بہت حسین، میں اس میں کیسی لگوں گی؟ ہائے، گھبراہٹ نے کومل کا صدقہ ہی اتار ڈالا۔ شہزادی لگیں گی، یہ بہت پیارا ہے، آپ بہت سارا خوش رہیں، میری بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ فلزا کا یوں بے لوث دعاؤں کے ساتھ کومل کو سراہنا اسے بھی پیارا لگا، جس پر اب ایک بہنوں والی جھپی تو بنتی تھی اور آج تو دونوں ہی پیاری سی پریاں ہنس کر نکھری تھیں۔ تھینک یو میری جان، اور مجھے لگتا ہے یہ تمہاری دعا ہی لگی ہے۔ یقین مانو فلزا، یہ تو بے حد ناممکن تھا، میں نے تو کبھی یہ بات اپنے سائے تک کو پتہ نہ چلنے دی تھی کہ میں شاویز سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہوں۔ وہ کل میرے ہو جائیں گے، یہ میرے لیے دنیا میں جنت ملنے جیسا ہے۔ یہ باتیں اتفاق سے کمرے سے باہر سے گزرتے شاویز کی سماعت سے ٹکرائیں اور وہاں تو جیسے ایک بے یقین سی سہانی دل فریبی تھی جس نے شاویز کے روم روم روشن کر دیا تھا۔ چلاکو مسٹر، دبی دبی آجی مسکان ہونٹوں میں دبائے فوری وہاں سے فرار بھی ہو گئی۔ یہ تو اللہ پاک کا اجر ہے، بابا جان کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ بلا شبہ ملتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کو آپ کی رضا مل رہی ہے، آپ میرے لیے بہت خاص ہیں باجی۔ اللہ سے دعا کرتی رہوں گی کہ وہ آپ کو اور شاویز بھائی کو یوں ہی ساتھ رکھیں۔ میں قربان جاؤں تم پر، تم بھی خوش رہو، کل سادان بھی آئیں گے، میری شہزادی بھی خوش ہے نا؟ کل سادان کا سوچ کر فلزا کے اندر زندگی نے جوش سا پکڑا اور کومل تو یہ محبت کی ابتدائی رمز سے بخوبی واقف تھی۔ تبھی فلزا کے چہرے کے اڑے رنگ فوری بھانپ کر ہنس دی۔ وہ تو لگتا تھا سیٹی گھوم کی یہ بدحواس ہو چکی ہے۔ ان کے ذکر پر یوں سمٹا مت کرو فلزا، تم کسی صورت کسی سے کم نہیں ہو، وہ جو تم سے اتنا انس رکھتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ نکاح میں جڑے ہیں، کیا تم نہیں چاہتی کہ وہ بھی تم سے ایک عام نارمل ہسبینڈ کی طرح ملیں؟ آؤ یہاں مجھے بتاؤ کہ تم کیا سوچتی ہو؟ وہ مجھ سے کئی درجے افضل ہیں کومل باجی، وہ بہت بڑے ہیں اور میں نہ افضل ہوں نہ بڑی۔ غلط بات، سب انسان ایک جیسے، ایسا مت سوچو۔ اگر کبھی تمہیں سادان سے محبت ہوگی تو تم انہیں فوراً بتاؤ گی، وعدہ کرو۔ باجی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟
سادان سے محبت ہوئی تو ان کو بتا دینا، وہ اتنے پیارے ہیں کہ تمہاری محبت کو مقدس ترین سمجھیں گے۔ اپنے کسی جذبے کو یہ سوچ کر مت دبانا کہ تم ان کے قابل نہیں۔ ارے جب اللہ پاک نے یہ ناطہ جوڑ کر تم دونوں کو محرم بنایا ہے تو ہم انسان یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ ہم اس قابل ہیں یا نہیں؟ کومل اس وقت فلزا کو بہترین انداز سے سمجھا رہی تھی، مگر فلزا کے لیے تو سادان بس مسیحا تھا۔ وعدہ کرو فلزا، کومل نے رسانیت اور ملائم پن سے اس نڈھال کو پھر سے کہا، جس پر وہ بے دلی سے ہی صحیح پر سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ کومل کے چہرے پر تبسم تھا اور وہ اپنی ہتھیلی فلزا کے گال پر رکھے پیارا سا مسکرائی، جس پر وہ شش و پن میں مبتلا فلزا بھی موہوم سا مسکرا دی۔ صبح فجر تک سادان نے عاقل اور کرمان کو رازداری سے تمام امور کا پورا دن اچھے سے جائزہ لینے کا کہا تھا۔ سفید کفتاری سوٹ پر سیاہ واسکٹ پہن کر تو شہزادے نے آج دولہے سے زیادہ اخیر تباہی مچانے کا ارادہ باندھ رکھا تھا۔ ہائی، جب سادان اور فلزا سفید میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو لمحے تو معطر ہو جائیں گے۔ کرمان نے سادان کو پوری تسلی دے کر روانہ کر دیا تھا اور خود وہ آج سادان کی ڈیوٹی سنبھال کر سب امور کا جائزہ لینے والے تھے۔ سادان نے جاتے ہوئے فلزا کے لیے ایک عدد موبائل اور دولہا دلہن کے لیے بہت پیارا سا تحفہ خریدا تھا۔ کومل کے لیے اس نے بہت پیارا گولڈ کا بریسلیٹ خریدا تھا، جبکہ شاویز کے لیے اس نے کافی سوچ وچار کے بعد بہت ہی ڈیسنٹ اور برانڈڈ گھڑی لی تھی، جو کہ سادان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی جاتا تو گلناز امی اور اسد بابا کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ لازمی لیتا تھا۔ آج تو ویسے بھی ان کا لکی ڈے تھا، لہٰذا اسد بابا کے لیے اس نے ان کا فیورٹ ملتانی حلوہ لیا، جبکہ امی گلناز کے لیے اسے بہت پیاری سندھی چادر پسند آئی، تو دل نے کہا ایک کومل اور فلزا کے لیے بھی ہو، لہٰذا شہزادہ تو شاپنگ میں ہی غرق ہو گیا تھا۔ کافی دیر وہ سوچ وچار کرنے کے بعد دوبارہ سے جیولری شاپ پہنچا۔ وہ دکاندار سے نت نئے ڈیزائن دکھا رہا تھا، مگر شہزادے کو تو کچھ منفرد چاہتے تھے، اور پھر اس کی نظر ریک سے الگ تھلگ ایک یونیک سے اسکائی بلو ڈائمنڈ اور سلور گولڈ چین پینڈنٹ پر گئی، جو اس وقت اس شاپ کا نمایاں جیولری پیس تھا۔ وہ واقعی بہت یونیک تھا اور اس قدر نازک تھا کہ ایک پل کو لگا بس چھونے سے ٹوٹ جائے گا۔ سادان کے ہونٹوں پر ایک دل فریب سی مسکان سجی اور اس نے وہ کافی مہنگا پینڈنٹ خرید کر بہت حفاظت سے اپنے والیٹ میں رکھا اور پیمنٹ کیے باہر نکل آیا۔ یہاں سے وہ سیدھا اپنے وکیل کے دفتر گیا، جہاں وہ دن 11 تک پہنچ گیا تھا۔ سادان کا سارا کام شام 4 بجے تک چلتا رہا، کیونکہ وہ پھر وکیل کے ساتھ کورٹ گیا اور اللہ کے فضل سے سارے معاملات تو طے ہو گئے، مگر موسم اس قدر خراب ہو گیا کہ وہ بامشکل ہی شاویز کے گھر پہنچا تھا۔ بارش کا موسم تو اس ملن پر 4 چاند لگا گیا، مگر سادان کو اصل جھٹکا تو فلزا کو دیکھ کر لگا، جو پہلے سے یکسر الگ رنگ ڈھنگ اور روپ میں کوئی سلونی سی آبسرا لگ رہی تھی۔ جب تک سادان پہنچا تھا 6 بج چکے تھے اور سب بالکل ریڈی تھے۔ نکاح میں امام صاحب کے چند دوست احباب بھی شامل تھے، جبکہ کرمان اور سلطانہ نے فون پر ان دونوں کو جی بھر کر دعائیں دی تھیں۔ فلزا اس لباس میں آج تو شہزادے کو بھی بار بار اپنی سمت مائل کر رہی تھی۔ دوپٹہ بہت نفاست سے دورہ کر کے سر پر ٹکا کر آدھا آگے آدھا کندھے پر پھینک رکھا تھا، ماتھے کا تناؤ فرینچ ڈیزائن سے خوب تر تھا، کھلے اسٹیپ کٹنگ بال فلزا کی کمر پر لہرا رہے تھے اور ہوش ربا حد تک آفت خیز تھے۔ کومل تو پریوں کے دیس کی کوئی خاص شہزادی لگ رہی تھی، سر پر لیا آنچل جو بہت نفاست سے سیٹ تھا۔ نکاح خود اسد صاحب نے پڑھوایا تھا اور سب سے زیادہ خوش بھی وہ اور ان کی چمکتی دمکتی گلناز بیگم تھی، جن کے دل کی پیاری سی فرمائش پوری ہوئی تھی۔ اور پھر محبت اور آمادگی کے سنگ بارش کے گرجدار موسم میں کول و قرار کی روح پر روح رسم نبھا دی گئی اور شاویز کی قسمت میں اس کی دیوانی پورے حق سے لکھ دی گئی۔ نکاح کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی اور نئے نویلے جوڑے کو بھی تاعمر ساتھ رہنے کی دعائیں دی گئیں۔ سادان کو دیکھ کر خود فلزا نڈھال تھی، واسکٹ تو ہلکی سی گیلی ہونے کے باعث اس نے آتے ہی اتار دی تھی اور اب بازو بھی فوڑ تھے جو الگ ہی اس پر جچ رہے تھے۔ دولہے کا ذکر کیسے چوک سکتا ہے، آج تو وہ بس اف ہی دکھائی دے رہا تھا، اتنا پاکیزہ کہ ہاتھ لگائے میلا ہونے کا خدشہ ہو۔ دیوانی تو اب مستانی ہوگی جب پہلو میں دل جیسا شاویز بٹھایا گیا۔ گلناز نے سیلفی والا سیشن خود سر انجام دیا۔ بھئی ماڈرن پن تھوڑا تو چلتا ہی ہے، اور پھر ایک تصویر سادان اور فلزا کی بھی بنائی گی۔ حقیقت تو عاشقانہ تھی ہی، پر وہ تصویر جس پر مصوری کا فن نکھر جائے۔
سب خوش تھے، کومل تو باولی ہو رہی تھی کہ اس کا دل لگا بس دھڑکتا ہوا باہر آ گرے گا۔ یہ کتنا حسین احساس تھا کہ یہ بندہ اب اس کا ہے۔ مہمان 8 تک کھانا وغیرہ کھا کر چلے گئے اور پھر سادان نے سب کو ان کے تحفے دے کر پیار سمیٹا، جبکہ فضا کو اس نے چادر تو دے دی اور فون بھی، مگر وہ پینڈنٹ وہ اسے اکیلے میں دینا چاہتا تھا۔ یوں تو سادان کی رات واپسی تھی، مگر عین وقت پر طوفانی بارش کے باعث یوں لگ رہا تھا کہ وہ نکل نہیں پائے گا، یا شاید آج کسی نے وہ گانا گایا ہو، اے ابرِ کرم آج اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں، پہلے نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، پھر اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ شاید اللہ پاک بھی یہی چاہتے تھے کہ دونوں کی ایک حسین ملاقات ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ فضا اور کومل والا کمرہ گلناز بیگم نے سادان اور فضا کے لیے سیٹ کیا، جبکہ کومل کو انہوں نے آج اپنے پاس سلانے کی آفر کی، جسے وہ خوشی خوشی قبول کر چکی تھی۔ امام صاحب تو آج کسی درس کی وجہ سے مسجد ٹھہرنے والے تھے، جبکہ شاویز صاحب میدان میں بھی اکیلے تھے، پر آج ان کو تنہائی کی قطعی طور پر اجازت نہیں تھی۔ کومل موقع ملتے ہی شاویز سے ملنے کا ارادہ کر کے بیٹھی تھی، چھلی شیدائی کہیں کی۔ چاچو یہاں تو بارش بہت طوفانی ہے، میں انشاءاللہ فجر تک نکل جاؤں گا، یہ بتائیں کسی کو میری غیر موجودگی کا شک تو نہیں ہوا؟ سادان کمرے میں آیا تو نظر چینج کر کے واش روم سے باہر نکلتی فضا پر گئی تو محترمہ گھبراہٹ کے سنگ اپنا گلے میں ڈالا دوپٹہ فوری سر پر ڈالے سادان کی نظروں سے سمٹ سی گئی، مگر وہ تو شاید بھول ہی گیا کہ فون پر بات کر رہے۔ آج آنکھیں فضا کو صرف دیکھنے پر راضی نہیں تھی، آج عملی اظہار محبت کی تمنا سادان کے دل میں اس من پسند فضا کے لیے جنون کا روپ دھار چکی تھی، اور لمحے تک موہوم سی سہی پر ملن کے منتظر تھے۔ فضا کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع آج اس طوفانی موسم نے دیا تھا، اور سادان کا دل اس انعام پر بے حد خوش تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا، تم صبح ہونے سے پہلے پہنچ جانا احتیاط کے طور پر، اب تم آرام کرو۔ کرمان بھی شاید ایک نظر چپ چاپ سی حویلی کا راؤنڈ لگا کر سونے ہی جانے والا تھا۔ سادان بھی فون رکھ کے اب اپنی ساری توجہ مس روتو پر مرکوز کیے مسکرایا، جو اب پہلے سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے بھلا ہو کومل کا، جس کی بدولت اب وہی رنگ پہنتی تھی جو اس کی کمپلیکشن پر مزید آفت مچاتے تھے۔ سادان کو یاد کرنے والی سانولی اب اس کے سامنے ہونے پر تذبذب کا شکار تھی، اور جناب شہزادے سینے پر ہاتھ باندھے تسلی سے فضا کے چہرے پر امڑتی حیا کو جانچتے ہوئے پاستہ مٹائے فضا تک پہنچے، جو اس وقت بیبی پنک اور گرین سوٹ میں تھی۔ کچھ دیر سادان کی موہوم سی بہکی نگاہ نے فضا کا حقدار سا جائزہ لیا، اور دل نے آج اس عشق کی مانند رگوں میں سرایت کرتی فضا کو مزید قریب کرنے کی جستجو کی تھی، مگر وہ تو فقط نظروں سے ہی گلاب ہو رہی تھی، اور سادان جانتا تھا وہ بھی اس کی ایسی نظر نہیں سہ سکتی۔ تبھی فوری چہرے پر محبت اور نازکی اوڑھے جوں ہی اس کی سمت بڑھا تو وہ خود کو بے جان محسوس کیے مڑ کر اپنے چہرے کے بے قرار رنگ چھپائے شاید بیڈ کا تکیہ اٹھانے مڑی۔ وہ آپ یہاں سو جائیں، میں ادھر سو جاؤں گی۔ کیوں؟ کیا ہم ایک بیڈ شیئر نہیں کر سکتے؟ اتنا تو بھروسہ کر ہی سکتی ہو، سادان نے بے ربط ہوتی دل کی دھڑکن کے سنگ فضا کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ بے یقینی سے چہرہ اٹھائے پریشان سی لگی۔ اچھا چھوڑو، بیٹھو یہاں۔ سادان نے اس کی اڑی رنگت بھانپ کر فوری اپنے بے قابو دل کو ڈپٹ رسید کرتے ہوئے فضا کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا، اور خود بھی رخ اس کے سمت پھیرے بیٹھتا ہوا مکمل سنجیدہ ہوا۔ فضا نے پھر سے اپنا چہرہ اٹھا کر سادان کو دیکھا، جو اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اس ملائم پن سے جکڑ رہا تھا کہ فضا تو لگا بس شہزادے کے سحر میں ڈوب گئی ہے۔ فائنلی میں جیت گیا ہوں فضا، تمہارے بابا بے قصور ہیں، اور میں بہت جلد یہ سچائی پورے گاؤں کو بتانے والا ہوں، اور دیکھنا جن کھوکھلے پنچایتوں نے یہ ونی جیسا فیصلہ لیا تھا، اب ان سب کا کیسے کھیل ختم کروں گا۔ یاور اور اس کے دونوں دوستوں کو زہر دیا گیا ہے۔ سادان یہ بتاتے ہوئے فضا کا ہاتھ ہنوز آہستگی سے اپنے ہاتھ میں سے لائے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، جو یہ سن کر اور غمناک ہو گئی تھی۔ وہ رونا تو نہیں چاہتی تھی، مگر شاید تکلیف چیز ہی ایسی ہے پتھروں کو بھی نم کر دے۔ یہ تو پھر معصوم اور نازک سی فضا تھی۔ اس روز اگر بابا نہ آتے تو شاید آج میں بھی زندہ نہ ہوتی، مجھے وہ دن نہیں بھولتا۔ یہ کہتے ہوئے فضا کی آواز کانپ رہی تھی،
اور سادان بھی درد دیتے تاثر کے سنگ فلزا کے چہرے اور رخساروں پر ڈھلکتی نمی ہٹانے کو اب بے حد پریشان سا اپنی ہتھیلی اس کے چہرے پر پھیرا تھا، جس پر فلزا نے سرخ بڑی بڑی آنکھوں سے اس مہربان کو دیکھا۔ بس بھول جاؤ، اسے برا خواب سمجھ کر اپنے دماغ سے نکال دو، رویا مت کرو، اب تمہیں کمزور فلزا نہیں رہنا، کل جب کومل بھی چلی جائے گی پھر تمہارا اصل امتحان ہوگا۔ مجھے بابا کے پاس پہنچا دے بس، مزید آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی۔ ابھی بھی وہ رو رہی تھی اور سادان اب بہت نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلائے اس نڈھال کو اپنے سینے میں سمو گیا تھا، اور یہ لمحہ خود فلزا شدت سے چاہتی تھی اور سادان کی قربت اسے کہیں اندر سے سکون دینے لگی تھی۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو فلزا؟ تم نے مجھے کسی امتحان میں نہیں ڈالا، رو مت، دیکھو آج تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ملاقات کا وعدہ پورا کر دیا، آج مجھے تم مسکراتی ہوئی چاہیے ہو۔ برا وقت گزرنے کو ہے فلزا، میں اپنے ہر وعدے کو پورا کروں گا، بس تم تسلی رکھو۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ سائیں مجھے کبھی مت چھوڑیں، مگر دوسری سمت وہ سادان پر اب اپنی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس قدر پیار سے اسے بچوں کی طرح خود میں سمیٹے گداز پن سے کہہ رہا تھا، پر فلزا کو بس تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تم نے ذرا مس نہیں کیا نا، تبھی رو رہی ہو اور مجھے اداس کر رہی ہو، میں کتنا خوش ہوں کہ تم سے مل رہا ہوں، اور تم؟ کیا بات ہے فلزا، کچھ ایسا ہے کیا جو تمہاری تکلیف بن رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا ہمدرد ہوں، بولو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، بتاؤ مجھے، میری کوئی بات بری لگی ہے یا میرا قریب آنا تمہیں تکلیف دے گیا؟ سادان کو اب واقعی سمجھ نہیں آیا کہ وہ آخر اس قدر دل خراش کیوں رو رہی ہے، اور اس بات پر فلزا نے فوری بے قراری سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ اتنا سمندر کس لیے؟ دیکھو لڑکی، آگے بارش نے سب تہس نہس کر رکھا ہے، اوپر سے مس روتو نے آنسو بہانے کا ریکارڈ بریک کر دیا۔ سادان اس سے پہلے کہ فلزا کی تکلیف کے آگے ہار جاتا ایک آخری کوشش کیے اسے ہنسانے کو بولا، اور اب وہ واقعی رونا کم کیے بھیگی بلکہ لرزائے سادان کو دیکھ رہی تھی، جو مسکرا کر اس کا بھی کام تمام کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، اور رو اس لیے رہی ہوں کہ اب آپ کو نہ جانے دیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ اچھا ہے آپ مجھے کبھی نہ دیکھ سکے، میں نے آپ کو صرف پریشان ہی تو کیا ہے۔ سادان چاہتا تھا آج وہ فلزا سے تھوڑا ہی صحیح پر قریب ہو، مگر یہ تو سادان کا دل ہلا رہی تھی، تھوڑے کے بجائے وہ اسے مکمل اپنانے کی سمت مائل کر رہی تھی، جو سادان ابھی ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اب کی بار سادان نے خفا سی نگاہ فلزا پر ڈالی اور اس کی بازو سے گھسیٹ کر اسے پھر سے اپنے قریب کیا، جو کھسک کھسک کر سادان کے حصار سے دور ہونے میں لگی تھی۔ سادان کے یوں کرنے پر وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، اور جب نگاہیں سادان کے خفا چہرے پر گئی تو پھر سے فلزا نے رونے کا کام پکڑا۔ اب تو سادان کا دل صرف یہی کہہ رہا تھا کہ فلزا کا تھوڑا درد کم کر دیا جائے۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اتنا کمتر جانتا ہوں؟ بولو۔ آپ سمجھے نہ سمجھے میں کمتر ہوں، اور اگر میں یہ کمتری مٹا دوں پھر یہ دنیا میرے نام کوئی اور تہمت لگا دے گی، یہ سلسلہ وقتی رکے گا بس۔ تو مجھ پہ یقین نہیں ہے فلزا؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میرے ہوتے ہوئے تم پر کسی کی جرأت ہے تہمت لگانے کی؟ تم مجھے اور میرے لفظوں کو اتنا کمزور سمجھتی ہو؟ آپ نے مجھے چھوڑنے کا وعدہ کر رکھا ہے، پھر آپ کے ہوتے ہوئے والا سوال ہی نہیں ہے، مجھے اپنی کمتری کے ساتھ ہی جینا ہے، پل بھر کی چھاؤں مجھے زندگی بھر کی دھوپ سے نہیں بچا سکتی۔ فلزا مزید قریب نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس بات پر سادان کو ضروری لگا کہ اب فلزا کو خود سے دور نہ جانے دے۔ وعدہ چھوڑنے کا نہیں، تمہارے بابا کے پاس بھیجنے کا تھا۔ کیا مطلب؟ فلزا نے سخت بے چینی سے روئی آنکھوں کے سنگ سادان کے چہرے کو دیکھا، نگاہیں چار ہوئیں، اور پھر سادان نے دوستی کو ایک طرف رکھتے ہوئے فلزا کو بحیثیت شوہر اپنے پہلے استحقاق زدہ لمس سے نوازا، وہ لمس جو کسی ڈوبتی نبض کو زندگی سے مزین سانس سے دے گیا، وہ لمس، وہ احساس جو یہ بتا گیا کہ وہ اس سے افضل تو ہو سکتی ہے پر حقیر ہرگز نہیں۔ یہ اتنا اچانک اور غیر ارادی تھا کہ دونوں ہی اس لمحے میں قید ہو گئے، گو شدت اور خماری جیسا کوئی احساس نہیں تھا، مگر یہ بس فلزا کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ وہ کمتر تو ہرگز نہیں۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں خود سے افضل جانتا ہوں کئی درجے۔ آج یہ کرنا اہم اس لیے تھا کہ تم دوبارہ خود کو ایسا غلط کہنے کا مت سوچنا۔ یو آر مائی وائف، اور میں تمہیں پوری عزت کے ساتھ بیوی کا مقام دوں گا،
اور میں اس رشتے کو دوسرے لوگوں کی طرح مذاق نہیں سمجھتا، نہ تمہیں یہ اجازت دوں گا کہ تم میرے سامنے خود کو ایسا حقیر کہو۔ آپ دوبارہ ایسا مت کریے گا۔ آپ مجھ سے کسی صورت کم نہیں، نہ میں کسی صورت آپ سے افضل۔ ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے اور یہ سب قیامت لائے گا۔ فلزا تو ہوش میں آتے ہی پاگل پن سے رو کر وہی سب دہرائے اب سدان کو غصہ دلا رہی تھی۔ فلزا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم اب مجھ سے ڈانٹ کھاؤ گی؟ آپ کو سب بہت تکلیف دیں گے، میں ایسا نہیں چاہتی۔ دنیا میں سب تکلیف دینے کے لیے ہی ہوتے ہیں فلزا، یہ ہم ہیں جو ان کے وار سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور آج تم سمجھ گئی ہو کہ اب تم صرف میری دوست نہیں ہو بلکہ آپ کسی ایسی لڑکی کو ساتھ کیوں رکھیں گے جو نہ پیاری ہے نہ ہی دنیا جیسی چالاک۔ میں تو قدم قدم پر گر پڑوں گی اور آپ کو اپنے جیسی کوئی پیاری بھی مل جائے گی۔ میں تو فلزا، کیا ہم یہ فضول باتیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم پیاری نہیں ہو اور چالاک مجھے چاہیے بھی نہیں؟ تم معصوم ہی پیاری ہو اور مجھ پہاڑ کے ہوتے ہوئے تمہیں گرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ نہ چل پائی تو میں اپنی چاکلیٹی پرنسس کو اٹھا لوں گا۔ کیا سچ میں؟ ابھی بھی فلزا حد کر رہی تھی۔ ایک تو وہ شہزادے کی کمزوری تھی اور اوپر سے اب تو اور گروم ہو کر ہمارے کیوٹ سے نازک شہزادے پر ظلم ڈھا رہی تھی۔ ابھی دکھاؤں اٹھا کے؟ ویسے تو تم پھونک سے بھی اڑ جاؤ میری۔ نہیں، آئی تھنک پھونکے کر لیتے ہیں، اب اتنی بھی ہلکی نہیں ہو۔ آئی نو۔ شہزادہ تو اب مستی موڈ میں تھا اور مقصد اپنی اس متاع حیات جیسی دل کے سکون کی وجہ کو ہنسانا تھا اور شہزادہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ سدان نے خود نہیں سوچا تھا کہ وہ آج ایسا کچھ نازک اور بے وقت کر جائے گا، مگر فلزا کی تکلیف دیکھ اور محسوس کر کے اس کے پاس اپنے جذبے کے مفہوم اظہار کے سوا کوئی چوائس نہیں تھی۔ کیا آپ بنا ملے ہی چلی جائیں گی؟ کومل آج اتنی خوش تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا بس سجدہ شکر میں ہی سمٹی رہے۔ آج پیاری ساسو ماما کے ساتھ سونے کی اسے خوشی تو تھی، پر دل میں کہیں شاویز سے دوری پر خلش سی بھی تھی۔ گلناز تو ڈھیر سی دعائیں دے کر میٹھی نیند سو چکی تھی، مگر کومل کو خوشی سے آج نیند ہی نہیں آ رہی تھی اور باقی کی کسر بےتاب سے شہزادے کے میسج نے پوری کی ڈسک کو اوپن کر کے پڑھتی کومل مخملی سا مسکرا دی۔ آپ نے بھی کون سا ملنے کی جستجو ظاہر کی؟ تو وہی کرنا چاہتا ہوں۔ شاویز کا اگلا میسج پڑھ کے کومل کے دل کی دھڑکن نے گویا شور مچا دیا۔ کیا؟ کومل نے جان بوجھ کر شریر ہو کر ٹائپ کیا۔ آپ کو بھی دیکھنے کی جستجو۔ کومل کا دل لگا سینے سے باہر آن ٹپکا تھا۔ تیز تیز سانس لیتی وہ اپنی اس دیوانی حالت پر خود ہی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنستی ہوئی اس دنیا کی سب سے پیاری شرمیلی لگی تھی۔ لے جائیں پھر؟ آ جائیں پلیز، لے جانے سے میری پٹائی کا خطرہ ہے۔ اب کی بار ساتھ شرارتی آنکھ مارنے والا ایموجی تھا جس پر کومل حسین اور دل فریب سا مسکرا کر فون آف کیے وہیں سائڈ پر رکھ کر اپنے دھڑکتے دل کو قابو کیے رخ پلٹ کر سوئی گلناز کو دیکھتی ہوئی احتیاط سے اٹھی اور پیروں میں چپل پہنے دوپٹہ کندھے پر ڈالے اپنی قمیض پر پڑی چونٹوں کو جھٹکتی ہوئی اپنے بے ربط سانس کو بحال کرتی باہر نکلی اور دروازہ ویسے ہی احتیاط سے بند کیا جس پر گلناز نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول کر کروٹ بدلی۔ ہائے ساس ہو تو ایسی۔ اللہ میرے تمام بچوں کو ہنستا مسکراتا رکھے، صدقے جاؤں ان دونوں کی چوری چوری ملاقات پر۔ یہ کیا جانے کہ میں تو اس دن کے لیے کتنی بےتاب تھی۔ ایک بار پھر وہ پیاری سی ماں پرسکون ہو کر ڈھیر دعائیں دیتی پھر سے رخ واپس موڑے لحاف اچھے سے اوڑھے آنکھیں موند گئی۔ کومل جو بنا آہٹ کرتی ہوئی شاویز کے روم تک تو چلی گئی تھی، اب اندر جاتے ہوئے اسے غش پڑ رہے تھے۔ اپنی نازک انگلیاں مروڑتی ہوئی وہ سخت تذبذب کا شکار تھی اور ایک سانس آ رہا تھا ایک جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا گھبراہٹ سے کانپتا ہاتھ دروازے تک لے کر جاتی، دروازہ تو محترمہ کے استقبال کے لیے بڑی دل فریبی سے کھولا جا چکا تھا۔ دونوں کی بے قرار سی حسین آنکھیں چار ہوئیں اور شاویز نے آج اس لڑکی کو سر تا پیر پورے حق سے دیکھا جو اس سے محبت کا چوری چوری دم بھرتی تھی۔ یہ بات شاویز جان چکا تھا، مگر کومل تو ابھی بھی یہ سب خود تک رکھے ہوئے تھی جو ابھی بس عیاں ہونے کو تھا۔ شاویز نے بے حد ملائم پن سے کومل کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے روم کے اندر کیا اور دروازہ بند کیے پورے کا پورا کومل کی سمت رخ کر گیا جو اتنے سے لمس پر بے جان ہو کر لرز اٹھی تھی۔ شاویز اس کو آج جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ بہت پیاری اور دل کو ہلا دینے کی حد تک بے باک تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اسے بھی پیاری ہو رہی تھی، جس کی وجہ اب یہ بھی تھا کہ شاویز اس کا جنون تھا۔
آپ سو تو نہیں رہی تھی؟ یقیناً تنگ کیا ہوگا نا؟ نہیں تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ ہم تو نہیں؟ شاویز نے اپنی آنچ دیتی نگاہوں میں دلکشی ملائے سوال کیا تو کومل نے اب کی بار پورے اعتماد سے شاویز کا اسے شانوں سے پکڑ کر قریب کرنا محسوس کیا۔ وہ اسے جس طرح چھو کر گنتن کر رہا تھا یہی تو کومل کی دلی امنگ تھی۔ وہ اسے اپنے روبرو کیے، بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے رنگ بدلتے حسن کو دیکھ کر مسکرا دیا، اور اس مسکراہٹ پر اب کومل کے دل میں اس شخص کو مزید قریب سے محسوس کرنے کی خواہش جاگی تو اس نے ملائم پن سے اور بنا جواب دیے بس چپ چاپ اپنا آپ شاویز کے حصار میں چھوڑا، جس سے وہ جناب من کی مضبوط گرفت میں یکلخت قید ہو چکی تھی۔ دونوں کے لیے یہ ایسا تھا جیسے ڈوبتی سانس کو حرارت ملی ہو۔ یہ باہیں جن کی حسرت کومل کی مراد تھی آج پوری ہوئی، اور جو شدت وہ چاہتی تھی یہ تو اس سے بھی زیادہ لذت آمیز اور آسودہ تھی۔ وہ اس سے قد میں زیادہ چھوٹی نہیں تھی، 19-20 کا فرق تھا۔ شاویز کو اس احساس نے سکون دیا کہ فائنلی اس کی زندگی میں اس کی ہمسفر ایسی لڑکی شامل ہوئی کہ جس کے دل کا سکندر وہ ہے۔ جانے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس محترم ہے، اور آج یہ خود کے وجود میں حائل ہوتی کومل یہ بتا گئی تھی کہ وہ شاویز کے لیے خاص ہے۔ آپ خوش ہیں؟ کومل کو اپنے کانوں میں گلال سی سرگوشی اترتی محسوس ہوئی جس نے کومل کے نازک وجود کو لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ جہاں شاویز کی بات نے کومل کا دل منجمد کیا وہیں اس کے ہونٹ کومل کے کان کو چھو کر گدگدی کا تاثر بنا رہے تھے، اور وہ تو سن سی ہو چکی تھی۔ شاویز اب ہونٹوں سے کومل کی گالوں کو مس کرتے ہوئے جدا ہوا، اور وہ جو سرخ روح ہلکان سی دیوانی، وہ اب اس کی باہوں میں نہایت روبرو چہرہ اٹھا کر اس ظالم سے نزدیکی کے حصار میں جواب دینے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ بہت۔ اور آپ؟ کومل شدید گلابی ہو رہی تھی۔ من پسند قربت تک عورت کو ہلکان کر دیتی ہے، یہ تو ابھی پہلا قربت کا خمار تھا۔ شاویز نے دل کو چھوتی ہوئی مسکراہٹ سے اپنے ہونٹوں کا لمس کومل کے ماتھے پر چھوڑا تو جیسے وہ پگلی بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ یہ ظاہر تو اسے اپنے آپ میں حلول کر لینا چاہتا تھا۔ وہ اب اس کے ریشمی کھلے بالوں میں انگلیاں پھیرے بے خودی میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ جب کومل نے پھر سے پوری شدت سے اس سے لپٹ جانا افضل جانا، وہ بھی پوری رضا سے اپنے بازو پھر سے کومل کی پشت پر پھیرے جی اٹھا۔ یوں لگا دو بچھڑی روحیں مل رہی ہیں۔ ایسی شدت پہلی ملاقات میں تو ارے زہے نصیب کے لائق تھی۔ شاویز سے آتی مسحور کن خوشبو کومل کو اپنے آپ سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی لمحے دونوں نے یوں ہی قید رہنے کا فیصلہ لیا، اور پھر وہ اس کے روبرو جی جان سے آئی تھی۔ کچھ کہیں تاکہ جدائی کے دن کاٹے جا سکے۔ ہنوز شاویز کی بازو کومل کے گرد تھیں، اور کومل کے دونوں ہاتھ اب شاویز کے سینے پر تھے، اور تحیر سے کھلی آنکھیں شاویز کا دل نشیں روپ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا کہوں؟ سب کچھ۔ وہ تو لگتا تھا سانس لینا تک بھول کر بس شاویز کو آنکھوں میں بھر رہی تھی۔ آپ میرا عشق ہے، میں آپ سے بے حد پیار کرتی ہوں، خود سے زیادہ آپ کی ہوں۔ آج سے میں بھی کروں گا آپ سے عشق، اور خود سے زیادہ آپ کا ہو جاؤں گا۔ شاویز نے یہ کہہ کر کہانی کا رخ دل فریب کر دیا۔ شاویز! لہجے میں تعصب اور دور ہونے کی ابھی سے رنجیدگی نے شاویز کو بھی سنبھلنے پر اکسایا۔ بہت مس کروں گی، مجھے جلدی اپنے پاس لے آئیے گا۔ اب تو رہی سہی ہمت بھی چھین رہے ہیں آپ۔ آئی لو یو سو مچ، آپ کو پا کر جی اٹھوں گی۔ کومل کا ہاتھ اب شاویز کے چہرے سے اس کے ہونٹوں پر تھا۔ شاویز نے وہ ہاتھ بھی شدت سے چوم کر پوری شان سے مسکرا کر جدائی میں ہر ممکنہ کمی کی یقین دہانی کروائی تھی۔ میرا تو جی چاہ رہا ہے جانے ہی نہ دوں، کون اپنی زندگی کو دور کرنے پر راضی ہوتا ہے، لیکن اب آپ میری ہو گئی ہیں، لہٰذا یہ آپ کی خوشی اور سکون کو بھی کافی ہوگا۔ اتنے پیارے کیوں ہیں آپ شاویز؟ یہ کیسی بے بسی ہے کہ مجھے آپ سے دور رہنا ہے؟ یہ تو اللہ کی مصلحت ہے، آپ پریشان مت ہو، جب آپ کا دل چاہے گا میں آؤں گا۔ وعدہ کریں؟ وعدہ۔ اب آپ جائیں، میں نہیں چاہتا مجھ سے کچھ بے وقت سرزد ہو جائے۔ آپ میرے لیے اہم ہیں کومل، اور اب میری ساری زندگی آپ کے نام ہے۔ شاید یہ ملاقات اتنی دیر بعد طلسم زدہ تھی کہ دونوں اب یہ جدائی بآسانی جھیل سکتے تھے۔ کومل نے نثار ہوتے انداز میں ایک آخری شدت کا تقاضا کیا، جس پر وہ پھر سے محترم کی بے باک جسارت سے خود ہی گھبرا کر بچتی ہوئی اب کی بار شرارت سے شاویز سے جا لپٹی، اور اب دونوں ہی کے چہرے پر جادوگر سی ہنسی تھی۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑے اب اسے رخصت کر رہا تھا، مگر یہ وقتی ملن ممکن تھا جلد دائمی ملن سے بدل دیا جائے۔ آئی مس یو ٹو۔ اپنی ہتھیلی ملائم پن سے کومل کے گال پر رکھے وہ اس کے وجود کو خوشبو میں جاگزیں کیے مسکرایا، اور رب کی بار اس مقدس ہاتھ پر کومل کے ہونٹوں کی دل فریب مہر اتری اور شاویز کو بھی مہکا گئی۔ یوں تو انجیل بیگم کی صفاکی نے درمان چودھری کا سینہ پتھر سے بھی سخت کر رکھا تھا، مگر آج درمان کو سکون میسر نہیں تھا۔ جب سے عالیہ آئی تھی اس کٹھور باپ نے ایک لمحے کو بھی اسے تسلی نہیں دی جس کا اب خود درمان کو قلق تھا۔ آج تو سلطانہ نے بھی بستر پر بے تابی سے کروٹیں لیتے درمان کو دیکھ کر رنج محسوس کیا۔ وہ بظاہر سوئی ہوئی تھی، مگر اس شخص کی ساری بے رحمی کے باوجود ان کی حسرت تھی کہ کاش یہ شخص اپنی بیٹی کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے، مگر ابھی تک تو اس فرعون کو اس کی ماں کی پڑھائی پٹی یاد تھی۔ چودھری درمان حق نے ساری زندگی صرف ایک عورت کی عزت کی تھی جو اس کی ناگن ماں تھی، اس کے علاوہ تو ہر عورت اس کے لیے پیر کی جوتی تھی۔ وہ پیاری سی سلطانہ جس کی قسمت نے اسے اس حویلی کے دردناک جہنم میں لا پھینکا تھا، وہ تو آج بھی جل رہی تھی۔ پہلے یہ شخص انہیں تکلیف اور بے رخی کے تیر چبوتا رہا، اور اب یہ نمانی اپنے بچوں کے دکھ سے عادی ہو گئی تھی۔ شروع دن سے ہی اسے انجیل بیگم نے باپ سے بدظن اور اپنا شیدائی کرنا شروع کیا، اور آج تک وہ اپنی ماں کے اشاروں پر ہی ناچ دکھا رہا تھا۔ اس عورت کی صفاکی اس قدر تھی کہ درمان اپنی ماں سے پوچھ کر ہی سلطانہ سے بات کیا کرتا تھا، یعنی کب وہ سلطانہ کے قریب جائے اور کب اسے جوتی کی نوک پر رکھے۔ یہ سب انجیل بیگم طے کرتی تھی۔ اس سے بڑھ کر اس درمان کی بدبختی اور معصوم اور مظلوم سلطانہ کی بدقسمتی کیا ہونی تھی؟ یہ تو اللہ بھلا کرے کہ سلطانہ رنگ و روپ کی شہزادی تھی تو یہ شخص پھر بھی اسے ساری زندگی اسی بدولت برداشت کر گیا۔ اللہ نے جب پہلی بیٹی دی تو اس روز شاید پہلی بار درمان کا دل دھڑکا تھا۔ وہ ننھی سی نازک اور چھوٹی سی عالیہ اس قدر خوبصورت اور پیاری تھی کہ درمان جیسے سنگ دل نے بھی زندگی کا لطف لیا۔ سدان حسن میں عالیہ اور سلطانہ کو بھی مات دے گیا۔ وہ بلا شبہ اس پورے گاؤں میں سب سے پیارا سا سرخ و سفید بچہ تھا۔ پھر یاور اور تیمور کتنا کچھ دے کر بھی سلطانہ اس شخص کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائیں۔ عالیہ جہاں سلطانہ کے لیے اپنا پرتو تھی، وہیں وہ پہلی اولاد کے ناطے درمان کے دل سے بھی قدرتی جڑی تھیں۔ مسلسل بے چینی کے مارے درمان اپنا سینہ مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا اور ایک اکتائی نظر ساتھ کروٹ پر لیٹی سلطانہ پر ڈالی اور سرد سے اپنی چادر اٹھائے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ایک نمی کا جہاں تھا جو سلطانہ کی آنکھوں میں تھا۔ وہ شخص بنا آہٹ کیے عالیہ کے کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ محبت جیسی بھی ہو کشش تو رکھتی ہے، اور جب پہلی اولاد تکلیف سے گزر رہی ہو تو ظالم سے ظالم باپ بھی چٹخ سا جاتا ہے۔ یہ جو عالیہ پر وقتی تکلیف تھی یہ تو بس اللہ پاک کی ایک وارننگ تھی کہ بیٹیاں سب کی ایک سی ہیں اور ان کی تکلیف بھی ایک جیسی ان کے بابا کے سینے میں سلگتی ہے۔ دروازہ وا کیے درمان نے تھکی آنکھوں کے سنگ نگاہیں اندر لے جا کر بیڈ پر سوئی عالیہ پر مرکوز کی اور یوں لگا درمان اس وقت تکلیف میں ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر وہ آہستگی سے عالیہ کے پاس بیڈ پر جا بیٹھا اور اپنی سب سے عزیز اولاد کو کتنی دیر دیکھتا رہا۔ میری معصوم سی بچی، میرا ہر حکم بلا اعتراض ماننے والی، پر تبریز کے معاملے میں مجھ سے واقعی خطا ہوگی۔ اس کمینے کی تو میں وہ حالت کروا دوں گا کہ صدیوں یاد رکھے گا۔ عالیہ جو سوئی جاگی کیفیت میں مبتلا تھی کیسے نہ یہ لمس پہچانتی جو اب دستے شفا کی صورت اس کے سر پر تھا۔ دل تو اس کا بھی بابا سائیں سے لپٹ کر رونے کا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا محبت جتانا پسند نہیں کرتے۔ وہ بھی سوئی بنی رہی کہ کہیں بابا کو عجیب محسوس نہ کروا جائے۔ وہ جو رات کے اندھیرے میں بیٹی کو دیکھنے چلا آیا تھا، یہ بیٹی آج بھی اس باپ کے غرور میں کمی نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہو جا عالیہ، تیرے بابا سائیں پریشان ہیں۔ وہ دکھ میں تھا اور عالیہ کرب میں مبتلا تھی۔ یہ تو مکافات عمل تھا درمان، نہ جانے کتنی بیٹیوں کو اپنے بابا سے جدا کیا تھا تو نے۔ عالیہ نے اپنی متورم آنکھیں کھول کر بابا سائیں کو جاتے دیکھا تو دل چاہا آواز دے کر روک لے، مگر اس وقت شاید کسی کی بھی تکلیف میں کمی کا وقت نہیں آیا تھا۔ فلزا بہت اداس تھی اور وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ حویلی میں انسان نہیں درندے بستے تھے، اور اگر ان سب کو یہ پتہ چل جاتا کہ سادان نے فلزا کو مستقبل میں اس حویلی کا حصہ بنانے کی ٹھان رکھی ہے تو ایک کوہرام تھا جو برپا ہونا تھا۔ وہ رنج میں مبتلا تھی، وہ بس اپنے سائیں کی خیر چاہتی تھی
کیوں اداس ہو فلزا؟ اپنا ایک ہاتھ اب وہ بہت پیار سے فلزا کے گال پر سہلائے لاڈ سے بولا، اور وہ ہاتھ اب اس کے ہونٹوں کو چھو کر اسے تب بھی ہلا نہیں پایا، اور وہ ہنوز اسے دیکھتی رہی، اور سدان اب اس کی کب سے اوڑی چپ پر خود بھی اداس تھا۔ اس کے زخم کو سہنا رہنا اس میں ہی محصور، اس کے ظلم پہ ہنس کر کہنا، تیری عمر دراز۔ اللہ نہ کرے میں آپ پر کوئی ظلم کروں، آپ خود پر خود ظلم کرنے کا فیصلہ لے رہے ہیں۔ تم یہ سب مت سوچو، میں ہوں سب ہینڈل کرنے کے لیے، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دینا اور باقی کسی چیز کو سوچنا چھوڑ دو۔ تمہیں یہاں اس لیے رکھا ہے تاکہ تم گاؤں کے وحشت زدہ ماحول سے نکل کر خود کو بہتر کرو۔ یہاں بھی تم نے یہی سوچنی ہے تو فائدہ اس ہجرت کا۔ آپ کو اگر سب نے مجبور کر دیا مجھے چھوڑنے پر، تو پھر مجبور تو کیا جائے گا فلزا، بہت کیا جائے گا۔ کیا کروں میں؟ آخر میرے پاس کوئی بھی ایسی صورت نہیں جو میرے ذہنی دباؤ میں کمی کرے سوائے تمہارے۔ میں اپنی آخری سانس تک یہ جنگ لڑوں گا، اور تب تک تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ جنگ ہم دونوں کی ہے، تم یہ سب مت سوچو، یہ سب سوچنے کو میں زندہ ہوں، تم بس نہ اداس ہونا اور نہ رونا۔ اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے۔ تم اپنی زندگی اپنے پاس رکھو، یہ بانٹنے کی چیز نہیں۔ پر میں نے بانٹی نہیں، واری ہے۔ وارنا ہے تو اپنا ساتھ وار دو، یہ یقین دو مجھے کہ تم میرے جانے کے بعد خود کو سنبھال لو گی۔ ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گی۔ تمہیں پتہ ہے فلزا، حسین وہ نہیں ہوتا جو خوبصورت دکھائی دیتا ہے، حسین وہ ہوتا ہے جو کسی کی چاہت ہو۔ تم کسی سے کم نہیں، تمہارا دل نازک ہے اور وجود پاکیزہ ہے۔ تم سانولی ہو مگر خدا نخواستہ بدصورت تو نہیں ہو جو خود کو ایسا حقیر جانتی ہو، اور میں نے تو تمہارا دل دیکھا ہے جو کسی قیمتی ہیرے جیسا ہے۔ آپ ایسا سب نہ کہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں فلزا، مجھے تم سے محبت ہوگی، اور یہ وہ سچائی ہے جو میں تمہیں ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر تمہارا یوں خود کو کمتر جاننا میری جان پر بھاری ہے۔ ہاں، وہ محبت جو مجھے اللہ نے سونپی، نکاح کے بعد ہوئی پہلی اور آخری جائز محبت۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جسے سادان نے یوں قریب سے چھوا محسوس کیا اور اپنا دل دھڑکتا محسوس کیا۔ کئی آنسو فلزا کی آنکھوں سے اس خوش قسمتی پر بہے جن کو سادان نے بہت نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے ہٹا کر اس کے ماتھے پر پیار دے کر بازو سے پکڑے رہی صحیح دوری ختم کرتے ہوئے کسی آخری کل اثاثے کی مانند خود سے اپنے سینے سے پوری شدت سے لگا لیا، اور وہ بھی سادان کے سینے سے لگی پتھرا سی گئی۔ سائیں، فلزا کی روئی سی آواز میں اس کا سائیں کہنا سادان کو انتہا کا پیارا لگا۔ حکم؟ مجھے مت چھوڑیے گا کبھی۔ شاید یہی وقت تھا کہ وہ بھی اپنا خوف بآسانی سادان کو کہے گی۔ کیوں چھوڑوں گا؟ تم اپنے سائیں کے لیے جان سے بڑھ کر ہو۔ دنیا کو تمہاری کمائیگی دکھائی دیتی ہے، پر مجھے تم پر صرف پیار آتا ہے۔ تمہیں دیکھنا مجھے سکون دیتا ہے، اور آج یہ ایک اور حقیقت مجھ پر کھلی ہے کہ تمہیں حق سے چھونا مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور آسودگی دے گیا ہے۔ بس تم مجھ پر یقین رکھو، تمہارا ہر درد، ہر دکھ پورے حق اور ذمہ داری سے مٹاؤں گا۔ ابھی وہ فلزا کو مزید خود کے قریب اور خود پر یقین کے قابل بنانا چاہتا تھا، اور آج وہ اس کے قریب آیا تھا، یہ دونوں کی تکلیف میں کمی کو ضروری تھا۔ ہم ساتھ رہیں گے۔ سادان کے جذبات کی شدت سے بے خبر وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، اور سادان اسے دیکھ کر اپنے ہونٹوں کی مسکان روک نہیں پایا تھا۔ انشاءاللہ۔ ویسے میں نے تمہارے لیے ایک گفٹ اور لیا ہے، رکو میں لے کر آتا ہوں۔ سادان نے بہت پیار سے ملائم سی فلزا کے گرد بنائی جاندار گرفت ہٹا کر اڑتے ہوئے کہا، تو وہ بھی اب تجسس اور مسکان سجائی اٹھ بیٹھی۔ سادان نے صوفے پر رکھی اپنی واسکٹ سے اپنا والیٹ نکالا، اور اس میں رکھی چین احتیاط سے نکال کر دل فریب نظروں کا سایہ فلزا پر کیے اس تک پہنچا، اور بیڈ کے کنارے فلزا کے پاس بیٹھ کر نظر اس کی خالی گردن پر ڈالی۔ یہ میری چاکلیٹی پرنسس کے لیے، کیا میں اسے خود پہنا دوں؟ فلزا نے تحیر سے کھلی آنکھوں کے سنگ سادان کا پیار دیکھا تو جیسے آج تک کی ہر خلش مٹ سی گئی۔ وہ اسے آنسو نکالنے سے صاف صاف منع کرتا ہوا اب فلزا کے ہاں بولتے ہی اس کے پیارے ملائم بال اس کے سامنے سے ہٹا کر اس کی کمر پر کیے پورے حقدار طریقے سے اسے وہ پینڈنٹ پہنا کر جیسے خود بھی جی اٹھا، اور وہ تو بس سادان کو اس کے مسکرانے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے پیار کا ایک چھوٹا سا تحفہ، دیکھو یہ کتنا حسین لگ رہا ہے، اب تو اچھے والا مسکرا دو مس روتو، باہر بارش اور اندر برسات، تھوڑی سی مسکان چاہتا ہوں جو اس چہرے پر میری وجہ سے آئے۔ سائیں آپ ایسے کیوں ہیں؟ باقی دنیا جیسے تو ذرا نہیں ہے۔
چھوڑو دنیا کو، وہ تو ہوتی ہی ظالم، تمہارے لیے یہ بندہ مہربان ہے بس۔ یوں ہی میرے جانے کے بعد بھی مسکرانا۔ اب تو میڈم کے پاس اپنا فون ہے، نمبر میں نے اپنا سیو کر دیا ہے، ہم خود آپ کو کال کھڑکائیں گے، بس آپ نے ایک ٹچ سے ہمیں یہ عنایت دینی ہے۔ کتنا خوبصورت ہو کر بھی وہ بہت عاجز تھا، فضا کو محبت کا احساس بھی دے دیا اور اسے بچوں کے جیسے ٹریٹ بھی کر رہا تھا۔ ابھی میں تم پر کوئی ازدواجی ذمہ داری نہیں عائد کروں گا جب تک تم اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتی۔ میں تمہیں بس آج یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم میرے لیے کتنی انمول ہو۔ آگے بھی میں تمہارے اور اپنے بیچ کا حصار قائم رکھوں گا۔ جب تک تم یہاں مجھ سے دور ہو تو میں ابھی دوست رہوں گا، اور جب وقت آئے گا اور تم میرے پاس آ جاؤ گی تو تمہیں تمہارا مقام، تمہاری اصل جگہ اور حق پوری شدت سے دوں گا۔ آج کی جذباتیت کے لیے یقیناً تم اپنے سائیں کو معاف کر دو گی۔ اب تھوڑی دیر سوتے ہیں ورنہ مجھے کل ڈرائیونگ کے دوران نشہ چڑھ جانا ہے نیند کا۔ سدان نے چاہت اور محبت سے اٹھ کر بہت پیار سے فضا کے دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کے سنگ چوم کر فضا کے دل کو مٹھی میں جکڑے اپنے دل کی بات کی، اور وہ تو اب جیسا اس کے سائیں کہتے وہی حرف آخر سمجھنا چاہتی تھی۔ گو یہ جو سدان کہہ چکا تھا یہ فضا کا نازک دل لرزا گیا تھا، مگر وہ تو آج ہواؤں میں تھی۔ فجر کو ویسے بھی 3-4 گھنٹے ہی باقی تھے اور سدان کو بھی اب نیند آ رہی تھی، لہٰذا وہ خود تو سویا، ساتھ فضا نے بھی سائیں کے پہلو میں اپنی زندگی کی سب سے پیاری اور میٹھی نیند لی۔